بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مقدر حانصل گرے پرو بلاگر سیکرز.com کی طرف سے۔ آج دوستو میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ ورڈپریس پاکستان میں ورڈپریس بلاگ کیسے بنایا جاتا ہے۔ ہاؤ ٹو اسٹارٹ ورڈپریس بلاگ ان پاکستان۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ ہے۔ مجھے پتہ بھی ہے کہ آپ نے بہت ساری گائیڈ دیکھے ہوں گے جو مطلب انٹرنیشنل کنٹریز کے لیے ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل کنٹریز میں جو ہوسٹنگ ہوتی ہے مطلب پرووائڈنگ کمپنیز ہوتی ہے وہ اسی کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کو پاکستان میں ایک کمپنی کام کرتی ہے جس کا نام ہوسٹریک ہے، اس سے آپ ہوسٹنگ اور ڈومین کیسے لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ورڈپریس کو آپ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں، تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو یہ بتاؤں گا۔ تو فرسٹ آف آل جو میں نے یہ پوسٹ کیا ہے پاکستان بھائیوں کے لیے کہ مطلب ہندوستان کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انگلش میں ہے، کوئی بھی ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ تو آج میں نے یہ پوسٹ بنایا ہے سبھی کے لیے، اور خاص کر پاکستانیوں کے لیے کہ کیوں بہت سارے میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا کہ کوئی ایسا گائیڈ نہیں ہے جو پاکستان میں ورڈپریس بلاگ بنانا سکھائے۔ تو یہ بہت پروفیشنل طریقے سے میں نے یہ بنایا ہے۔ میرے پاس اتنا پیکیج بھی نہیں ہے، لیکن میں نے پھر بھی فوٹوز ایڈ کی، ویڈیوز ایڈ کیے تاکہ لوگ مطلب ڈیپلی اور اچھی طرح سمجھے کہ ورڈپریس کیسے بنایا جاتا ہے بلاگ۔ تو ورڈپریس بلاگ تو پہلے آپ سے خود سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ میں ورڈپریس بلاگ دیتا ہوں، یہ پریمیم ہے، تو میں اس پر کیا کام کروں گا۔ تو فرسٹ آف آل آپ کے پاس تو اپنا نیچے ہوگا ہی، کیونکہ ورڈپریس بلاگ ویسا ہی کوئی نہیں بناتا۔ تو اس کے بعد آپ ڈفرینٹ پرپس کے لیے انسان بلاگ بناتا ہے، جیسے بزنس کے لیے، بزنس ڈیولپ میں بہت اچھی رول پلے کرتا ہے۔ آن لائن ارننگ کے لیے جو بہت انٹرنیٹ پر آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے اس کا، اور کما بھی رہے ہیں بہت سارے لوگ جو انٹرنیٹ سے پیسے کما رہے ہیں ایزیلی، طریقہ بھی بہت ایزی ہے۔ میں نے آئیڈیاز بھی دی ہے پہلے پوسٹ میں، اردو میں بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے، میں نے اپنے چینل میں بھی بہت ساری ویڈیوز آن لائن ارن بھی کیا ہوا ہے۔ یہ کوئی فیک وغیرہ نہیں ہے، یہ بالکل انٹرنیشنل مطلب یہ بلاگ پروفیشنل ہے، تو ظاہر سی اس کا ایڈمن بھی پروفیشنل ہی ہوگا۔ تو میں نے 100% ٹرسٹیبل طریقے سکھائے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مطلب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایزیلی پیسے جلدی کما سکتے ہیں، وہ بھی ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ٹریفک ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹریفک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ٹریفک آپ گیٹ کرو گے، اس کے بعد ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنا شروع کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ بلاگنگ سٹارٹ کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ پاس ٹریفک نہیں ہوتی ہے، ٹریفک کے بنا جو ہے نا وہ بلاگ چھوڑ دیتے ہیں، اور آن لائن ارننگ اس کا پہلے سے 0.02 0.03 0.10 ایون یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میکسیمم 1 سال آپ کو درکار ہوگی بلاگ کامیاب ہونے میں۔ تو اگر آپ 1 سال تک کام کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پینگ، تو بالکل انشاءاللہ آپ کا جو کامیابی ہے آپ کی قدم چومے گی۔ اگر نہیں تو پلیز اپنا وقت برباد مت کیجیے۔ تو آپ کو میکسیمم 6-7 مہینے تو دینے پڑیں گے آن لائن ارننگ کے لیے۔ تو اس کے لیے ہم یہ بلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ بلاگر پر بلاگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ اس کا ہوسٹنگ کمپلیٹلی فری ہے، ڈومین بھی فری ہے۔ اگر آپ کسٹم آن ڈومین اس پر لیو کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی آپ کسٹم ڈومین اس کمپنی سے بھی لے سکتے ہیں، کئی کمپنی سے بھی لے سکتے ہیں، اور اس پر جو ہے نا میں نے ایک پوسٹ کیا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ کر اپنا کسٹم ڈومین اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنا ہوسٹنگ جو ورڈپریس ہے بہت زیادہ فیمس بھی ہے، اور اس کے ساتھ سیو میں بہت اچھا رول پلے کرتا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا ہوسٹنگ لے کر بلاگ بناؤں تو ایزیلی آپ بلاگ بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت مطلب اگر آپ جتنے بھی مطلب بلاگ بناؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ضروری ہے۔ لیٹ سٹارٹ ورڈپریس بلاگ ان پاکستان۔ تو میں نے یہ تھوڑا ورڈپریس کے بارے میں، پاکستان میں بلاگ کے بارے میں تھوڑا ڈیفینیشن کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے بعد میں نے یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ نمبر بھی دیا ہوا ہے جس کمپنی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کسی وقت بھی اگر آپ کے سروس میں پرابلم ہو، کوئی بھی انٹرنل ایکسٹرنل پرابلم ہو، تو آپ ایزیلی اس کو کال کر سکتے ہیں اس نمبر پر۔ یہ پاکستانی نمبر ہے، ٹیلیگرام نمبر ہے، اور ایزیلی آپ اس کو کال کر کے، اور یہ 24/7 ٹیکنیکل سپورٹ دیتا ہے، ہیلپ لائن۔
تو میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو بلاگ بنانا نہیں آتا، آپ اپنے مطلب بزنس کے لیے یا اپنے پرپس کے لیے بلاگ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ایزیلی ہمارے پلانس جو ادھر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر کلک کریں اور ہمارے کوئی بھی پلانس چوز کرے اور ہمیں اپنا آرڈر دیجیے۔ یہ سیٹسفائیڈ کمپنی ہے اور ہمارا نمبر بھی سب کچھ اس میں ہے، ہم ایزیلی آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی فیک وغیرہ نہیں ہے، 100% آپ ایزیلی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی بلاگ پروفیشنل بھی بنائیں گے، سوئی فرینڈلی، یوزر فرینڈلی بھی بنائیں گے۔ اس کے پاس میں نے یہ ٹیبل آف کنٹینٹ آف ورڈپریس بلاگ ان پاکستان اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو یہ آپ ایزیلی اس پر کلک کر کے جو آپشن ہے اس کو ایزیلی جمپ کر اس پر آپشن پر کلک کر کے جمپ کر کے ادھر آپ ایزیلی ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جمپ ٹیبل ہے۔ اور اس کے ساتھ لیٹ اسٹارٹ چوز یور ہوسٹنگ پلان۔ ہوسٹنگ پلان آپ فرسٹ آف آل اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ انٹر ہو جائیں گے ہوسٹفیکے کی سائٹ میں۔ اس بٹن پر کلک کرنے، یہ ہمارا ریفیلر جو بٹن ہے، یہ ریفیلر بٹن ہے۔ اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو 30% تک ڈسکاؤنٹ جو ہے نا مل سکتی ہے، کیونکہ ہوسٹفیکے کو ہم کلائنٹس دے رہے ہیں اور ہمارے بٹن کے تھرو وہ مطلب ہوسٹنگ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ پیسے کما رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے بھی اس سے کہا کہ ہمارے جو یوزر ہیں ہماری سائٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو 30% تک ڈسکاؤنٹ دیں، تو وہ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ نو ہائڈن فیس ہے، 30 days منی بیک گارنٹی ہے۔ اس کے بعد ہوسٹفیکے کو وزٹ کرنے کے بعد یہ پیج آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں پر یہ ہوسٹنگ وغیرہ ہے، ہوسٹنگ جو بھی آپ ہوسٹنگ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کو میں نے اس میں ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہوسٹنگ 1 لینا چاہیے تو یہ بزنس سائٹ کے لیے ہے، اس میں 1000 MB 20 GB بینڈوڈ اور اس کے ساتھ ایک سائٹ جو سروس ہے وہ آپ کو ملے گا۔ ہوسٹنگ 2 میں جو ہوسٹنگ پلان 2 میں آپ کو 2000 MB 40 GB بینڈوڈ اور اس کے ساتھ 3 سائٹ کا جو سروس ہے آپ کو ملے گا۔ اس کے پاس یہ مختلف قسم ہوسٹنگ ہے، آپ کو میں ادھر ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو آتا ہے مطلب ریڈنگ آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو اگر آپ بلاگنگ پر مطلب پوسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور پرپس کے لیے آپ کی ڈیٹا ٹیکسٹ اور امیجز پر مشتمل ہو، کنٹین ہو، تو آپ اس ہوسٹنگ پیکیج نمبر 2 یہ جو پیکیج ہے یہ اپلائی کریں، یہ ٹھیک ہے بگنرز کے لیے۔ اگر آپ کا ڈیٹا ویڈیوز وغیرہ پر مشتمل ہو تو آپ یہ ہوسٹنگ انلمیٹڈ پلان نمبر 1، انلمیٹڈ پلان نمبر 2، ان میں سے کوئی بھی آپ ایزیلی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک کا قیمت ہے 5000 روپے پر ایئر اور دوسرے کا ایئر ہے 7000 پر ایئر۔ ہوسٹنگ لینے پر آپ کو فری ڈومین ملے گا 1 سال کے لیے اور دوسرے سال اس کو آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ 1 سال کے لیے صرف فری ہے۔ یہاں آپ میں نے کچھ ہینڈس دی ہے کہ آپ ڈومین کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آرڈر، اس پر آرڈر کلک کرنے کے بعد جو پیکیج آپ کو پسند آئے تو آپ کے سامنے یہ پروڈکٹ سلیکشن ویب ڈومین ہوسٹنگ پلان نمبر 2، مطلب جو آپ نے میں نے 2 سلیکٹ کیا ہے تو ادھر یہ 2 ہے گیا۔ تو ادھر آپ کیسے ڈومین سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے نیو بی بلاگر ہیں جو نہیں جانتے کہ ڈومین کیسے سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ سیو کے لیے لکھنا چاہتے ہیں، مطلب آپ سرچ انجن کے لیے لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک اچھے ڈومین کی بھی ضرورت ہوگی اور اچھے ڈومین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھے گائیڈ کی ضرورت ہوگی جو یہاں ہے۔ کنٹریبیوٹ اے گڈ کی ورڈ ان یور ڈومین، مطلب ایک اچھی کی ورڈ کو کنٹین کر دیجیے اپنے ڈومین میں۔ اور ڈونٹ یوز اینی ہائفنس، مطلب ایٹ، انڈرسکور، بریکٹ، پرسنٹ، $، ہیش ٹیگ، یہ سب کچھ مت کنٹین کیجیے اپنی بلاگ میں، ڈومین میں۔ ڈونٹ یوز اینی نمبر، کوئی نمبر یوز مت کیجیے۔ سلیکشن اینی ڈومین ایکسٹینشن، کوئی ایکسٹینشن وغیرہ یوز نہ کیے، انڈرسکور وغیرہ، مطلب پہلانا اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ اوائڈ ٹو بائی ڈومین ٹو ریڈائریکٹ دیم ٹو یور سائٹ، یہ بھی بہت اچھی پوائنٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اوائڈ ٹریڈ مارک ڈومینس، ٹریڈ مارک ڈومینس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو کمپنیز کی ڈومینس ہے اس کی ریلیٹڈ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ڈومین رجسٹریشن لینتھ ڈزنٹ میٹر، جتنی بھی آپ لینتھی ڈومین سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں بٹ سیو فرینڈلی۔ پہلے آپ کی ورڈ سرچ کر سکتے ہیں ایڈورڈ پر کہ کوئی اسٹرانگ کی ورڈ آپ کو ملے، اس کے بعد آپ ڈومین سرچ کر سکتے ہیں، اس پر ڈومین سرچ کریں۔ اس کے بعد آپ کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ اگر آپ کا ڈومین اویلیبل ہو تو آپ کو کنگریچولیشن، مطلب یہ میں نے ڈومین دیا ہوا ہے از اویلیبل۔ اگر آپ کا ڈومین، یہ میں نے ایگزامپل ہی دیا ہوا ہے، ادھر میں نے کچھ نمبر بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں لیکن یہ ایگزامپل ہی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایڈ کیا ہوا ہے۔
میں نے یہ ڈومین نہیں لیا، نہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل اگلی ڈومین ہے۔ تو اس کے بعد کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد اگر آپ کا ڈومین مطلب ان اویلیبل ہے تو ادھر آئے گا ان اویلیبل ڈومین۔ سو آپ دوسری ڈومین ٹرائی کر دیجئے، لیکن آپ کے بلاگ کے ساتھ جو ریلیٹڈ ڈومین آپ کو نظر آئی، مطلب آپ نے فائنڈ کی ہو، تو اس کو آپ ٹرائی کر دیجئے۔ اس کے بعد کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ لسٹ آ جائے گا۔ اس میں مختلف قسم آپشنز ہیں، یہ بڑا پیج ہے۔ اس پیج میں آپ کو بلنگ سائیکل جو ہے نا، ریویو اینڈ چیک آؤٹ، اس کے ساتھ یور ڈیٹیل۔ بلنگ سائیکل آپ اگر آپ 1 سال کے لیے اینولی، 2 سال کے بائی اینولی، ٹرائی اینولی، اگر آپ 2 سال کے لیے تو سیکنڈ آپشن پر کلک کریں، 3 سال کے لیے اس آپشن پر کلک کریں، اس کے بعد نیکسٹ بٹن کلک کریں۔ اس کے بعد آپ کا ریویو اینڈ چیک آؤٹ آ جائے گا۔ اگر ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سلیکٹ کیا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی مسٹیک نظر آ رہی ہو یا مسٹیک آپ نے کی ہو تو آپ ایزیلی بیک جا کر اس کو رائٹ کر کے آپ ادھر اس پیج میں دوبارہ آ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ پیج بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاؤ، نیچے آپ کی ڈیٹیل کے بلینکس ہوگی، اس میں رائٹ ڈیٹیل دے دو، جو آپ کے رائٹ انفارمیشن ہے یہاں ٹائپ کیجیے، یہاں رائٹ کیجیے۔ اس کے بعد ڈومین رجسٹریشن انفارمیشن، یہاں آپ کو کس طریقے سے آپ کو پے کرنا ہے۔ اگر آپ بینک ڈپازٹ، ٹرانسفر، ایزی پیسہ، پاکستان میں یہ سب کچھ چلتا ہے، ایزی پیسہ، موبی کیش، ویل وغیرہ یہ سب کچھ چلتا ہے، تو آپ یہاں پر پیمنٹ میتھڈ سلیکٹ کر کے آرڈر نو پر کلک کریں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یور آرڈر نمبر اور آپ کا انوائس نمبر آ جائے گا۔ یہ سلپ کو یا تو سیو کیجیے یا اس سے یا نمبر سیو کیجیے۔ اس کے بعد آپ کی میل میں ایک میل آ جائے گا جو ویلکم کا ہوگا، اور ویلکم کے ساتھ ساتھ اس میں ایک لنک دیا ہوگا جو آپ کے ہوسٹفیکے کا ڈیش بورڈ کا ہوگا۔ اس کے بعد آپ ہوسٹفیکے کو کال بھی کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ کو پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کو کنفرم کرنا پڑے گا۔ تو کنفرم کے لیے ایک ہوسٹفیکے میں ایک فارم ہے، کنفرمیشن فارم، اس پر کلک کر کے آپ اپنا جو انوائس نمبر ہے، جو ٹرانزیکشن آئی ڈی جس پر آپ نے پیسے سینڈ کیے ہیں، اور اس کے بعد آپ سبمٹ کر دیجئے۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ اسے کال بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے پیسے ایڈ کر دیے، آپ دیکھیے۔ آپ اسے انوائس نمبر بتا کر آپ کا سروس جو ہے نا ایکٹیویٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد اپنے ڈیش بورڈ میں جا کر سروس پر کلک کریں۔ سروس پر کلک کرنے کے بعد جس پر آپ کا ہوسٹنگ انسٹائل ہے اس پر کلک کر کے آپ کے رائٹ سائڈ پر cPanel، گو ٹو cPanel کا ایک لنک نظر آ رہا ہوگا، ایک ٹیکسٹ نظر آ رہے ہوں گے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ اس پیج میں آ جاؤ گے۔ یہ اسکالر ڈاؤن ہے، اس میں بہت سارے آپشنز ہیں، لیکن میں نے یہ اسکرین شاٹ کیا۔ تو اس پہ آنے کے بعد آپ ورڈپریس پر کلک کریں۔ یہ جو آئیکن آپ کو دکھ رہا ہے، اس پر کلک کرنے کے بعد یہ ورڈپریس انسٹالیشن ہے۔ ابھی انسٹالیشن شروع ہو گیا۔ اب آپ کا جو پیمنٹ، ہوسٹنگ، بائنگ سسٹم ہے، یہ سب ختم ہو گیا۔ اب آپ کو یہ ورڈپریس انسٹالیشن کا جو پروسیس ہے یہ شروع ہو رہا ہے، مطلب شروع ہو گیا۔ ناؤ اس پر آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا۔ یہاں پر آپ کچھ نہیں ہے، صرف انسٹال ناؤ پر کلک کریں۔ انسٹال ناؤ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائے گا۔ یہ آپشن آنے کے بعد یہاں پر آپ جو سافٹ ویئر سیٹ اپ ہے یہ کر سکتے ہیں، مطلب جو پروٹوکول ہے آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ چوز ڈومین، جس پر آپ ہوسٹنگ انسٹال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ڈائریکٹری پروٹوکول، آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرا ویب سائٹ جو ہے نا www کے ساتھ اوپن ہو جائے تو آپ www مطلب ادھر آپشن ہے http/ ہے اور http/www، مختلف 3 آپشنس ہے۔ اس میں آپ جو ڈیفالٹ ہے http:// یہ یوز کریں، یہ SEO کے لیے بیٹر ہے، اور ورڈپریس میں بہت سبھی لوگ جو ہے نا یہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈومین نیم، ادھر جو ڈومین آپ نے فری آپ کو ملا، ایک تو آٹومیٹکلی ادھر افیئر ہو جائے گا۔ اگر افیئر نہیں ہوا تو اس پر کلک کر کے آپ ڈاؤن مینیو اوپن ہو جائے گا، اس پر کلک کریں تو آپ کا، ورنہ آپ مینولی بھی رائٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈائریکٹری، اگر آپ کو ڈائریکٹری چاہیے تو آپ ادھر ڈائریکٹری رائٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو بلاگ چاہیے www.yourblog/ your ڈائریکٹری جو آپ نے ادھر لکھی، رائٹ کی، تو اس کے بعد آپ کا جو پوسٹ کا ٹائٹل ہے، پوسٹ کا جو لنک ہے، URL ہے، آپ افیئر ہو جائے گا۔
ورنہ اگر آپ کو صرف اپنی لنک چاہیے، اپنی ڈومین نیم چاہیے لائک اوپر جو لکھا ہے ProBloggingSecrets.com، تو آپ کو یہ کیا کرنا پڑے گا، آپ کو لیو مطلب WP اس سے ریموو کرنا پڑے گا، صرف اس کو خالی جو بلینک ہے لیو کرنا پڑے گا، بلینک اس کو لیو کرے۔ اس کے بعد ایڈمن اکاؤنٹ، ادھر آپ اپنی ورڈپریس ڈیش بورڈ میں لاگ ان ہونے کے لیے آپ کو ایڈمن یوزر نیم، ایڈمن پاسورڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جو ادھر آپ کریٹ کرو گی۔ تو جو آپ کی یوزر نیم آپ کوئی بھی کریٹ کر سکتے ہیں، پاسورڈ ہمیشہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ اسپیمر تاکہ کوئی اسپیمر اس کو لیک نہ کر سکے، ہیک نہ کر سکے۔ کچھ ہائفنس انسرٹ کرے، ادھر میں نے ٹاپک لکھا ہوا ہے، آپ ریڈ کریں، اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو ٹھیک ہے۔ کنٹین سم ہائفنس ان یور پاسورڈ اینڈ سیو اٹ ان یور کمپیوٹر فار بیک اپ۔ اس کے بعد آپ کے اسکرول ڈاؤن کرے، اس کے بعد آپ کے ساتھ سائٹ سیٹنگ میں سائٹ کا ٹائٹل ہے اور سائٹ کا ڈسکرپشن ہے۔ سائٹ کا ٹائٹل ہمیشہ ریلیٹڈ ہونا چاہیے، سائٹ کا ڈسکرپشن بھی ہمیشہ ریلیٹڈ ہونا چاہیے، رچ ورڈز اس میں ہونا چاہیے، اور اتنا ہی انف ہے۔ اور ادھر ای میل ایڈریس، ہمیشہ ای میل ایڈریس جو ہے نا انٹر کریں، کیونکہ اس کے ذریعے آپ ورڈپریس اور جو آپ کی ہوسٹنگ پرووائڈر کمپنی ہے اس کی طرف سے آپ نوٹیفیکیشن گیٹ کرو گی، نوٹیفیکیشن حاصل کرو گی۔ تو یہ ضرور آپ کو ادھر انٹر کرنا ہے، کوئی بھی ای میل یاہو ہے یا جی میل جو بھی آپ کے پاس ہو آپ ایزیلی ادھر انٹر کریں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ایک آپشنس ہے چوز لینگویج، ہر کوئی انگلش یوز کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اور لینگویج ہے تو آپ ایزیلی اس پر کلک کر کے دوسری لینگویج، مینول لینگویج سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلیکٹ تھیم کوئی بھی تھیم سلیکٹ کرے، اس کو آپ بعد میں چینج کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ مومنٹ اب یہ ہے کہ آپ انسٹال پر کلک کریں، اب تھوڑا ویٹ کیجئے، تقریباً میکسیمم 1 منٹ کا، یہ انٹرنیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے انٹرنیٹ کتنا تیز ہے، تو تقریباً 1-2 منٹ میں یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کا کنگریٹس میسج آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنی ورڈپریس یہ جو لاگ ان پینل ایڈمن ایریا ڈیش بورڈ ہے اس میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو یہ یوز کرنا پڑے گا، مطلب www.yourblock.com/wp_admin یہ ادھر آپ اپنا ڈومین کا جو نیم ہے ادھر رائٹ کیجئے، اور اس کے بعد لاگ ان ہو جائے تو آپ کے سامنے یہ اوپن ہو جائے گا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کو یوزر نیم یا ای میل پاسورڈ جو اوپر آپ نے کریٹ کیا ہے ادھر انٹر کر کے لاگ ان بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اوپن ہو جائے گا۔ اوپن ہونے کے بعد یہ آپ کا فرسٹ کام ہے کہ یہ آپ کا مطلب ویلکم ٹو ورڈپریس، یہ فرسٹ وزٹ ہے، تو آپ کو ایک برانڈ تھیم ڈھونڈ لینا چاہیے اور اس کو پروفیشنل، مطلب ورڈپریس انف نہیں ہے کسی بلاگ بنانے کے لیے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو ایک پروفیشنل تھیم بھی فائنڈ کر لینا چاہیے۔ اگر آپ نہیں فائنڈ کر سکتے، آپ کے پاس کوئی پروفیشنل تھیم نہیں ہے، تو آپ ہمیں بھی کال بھی کر سکتے ہیں، میل بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ ہم سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ہمارے اتنی پلانز نہیں ہے، یہ پلانز ہم اس لیے ہم نے بنائے ہیں کہ تاکہ مطلب پریمیم، ہر کوئی پیسے بنانا چاہتا ہے، ہم آپ کی کام کریں گے، آپ ہمیں پیسے دو گے، ہم بالکل سیٹسفائیڈ ہے۔ یہ کوئی مطلب بار بار میں آپ لوگ کہہ رہا ہے اس لیے رہی ہوں کیونکہ انٹرنیٹ پر بہت سارے پیک لوگ آ گئے جو پیسے ہڑپ کر کام نہیں کرتے، ٹھیک کام نہیں کرتے، تو اس لیے بہت سارے لوگ انسیٹسفائیڈ ہو گئے، کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، تو اس لیے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ ایزیلی ہمیں اپنا جو ٹیم ہے ہائر کر کے ہم آپ کے لیے اس کو ایک پروفیشنل بنائیں گے۔ اس کے بعد تھیم سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کدھر جانا پڑے گا، آپ کو آپ کو اپیرنس میں جا کر تھیمز پر کلک کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایڈ اے نیو تھیم پر کلک کر کے اپلوڈ کرو جو آپ کی فولڈر میں ہے، آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ انسٹال کلک کرنے کے بعد کچھ منٹ آپ کو درکار ہوں گے ویٹ کرنے کے لیے، اس کے بعد ایکٹیویٹ کر دیجئے تو آپ کا تھیم جو ہے نا ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اب اس کو مختلف میں نے ایک پوسٹ کیا ہوا ہے ہاؤ ٹو ڈیزائن مائی تھیم، تو آپ ایزیلی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد SEO پلگن یوز کریں جو کہ یوزڈ ہے، ہر کوئی یوز کرتا ہے، یہ بہت اچھی پلگن ہے۔ اس میں آپ کو یوزڈ جو ہے نا کیورڈ ڈینسٹی بھی بتائے گا، ٹائٹل آپ کی کتنی ہے، ڈسکرپشن، جو سبھی انفارمیشن آپ کو SEO کے مطابق پرووائڈ کرے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو گو ٹو پلگن ایڈ اے نیو
یہ سرچ باکس ہوگا ورڈپریس میں، اس پر کلک کر کے یوز پلگن سرچ کریں اور انسٹال کریں، اور لاسٹ میں ایکٹیویٹ کر کے اس کو آپ ایزیلی بس انسٹال ہو گیا، مطلب دیٹس آر یو ڈیٹ، مطلب ہو گیا۔ اب اگر آپ اسے کنفیگر اور سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اور کرنا نہیں چاہتے بلکہ کرنا پڑے گا آپ کو اس لنک پر کلک کر کے انٹر ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے ٹیوٹوریل آ جائے گا، جس میں آپ ایزیلی آپ اس سے مدد حاصل کر کے اپنا یوز جو پلگن ہے آپ اس کو اور کنفیگر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوشل شیئر پلگنز جو بھی آپ کو ملے، مطلب مختلف قسم ہے انٹرنیٹ پر، جو بھی اسٹائل آپ کو پسند آ جائے اس کو ایڈ کریں۔ اس کے لیے ایڈ کرنے کے لیے بھی پلگن میں جا کر ایڈ اے نیو اور سرچ کرے سوشل شیئر میڈیا بٹن، اس کے بعد انسٹال کرے جو آپ کو پسند آئے اور ایکٹیویٹ کرے۔ اس کے بعد اینڈ فائنلی اپٹمائز یور ورڈپریس بلاگ، اور میں نے ایک سپریٹ پوسٹ کیا ہوا ہے، اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک پوسٹ آ جائے گا جو کہ کمپلیٹلی آپ کے ورڈپریس بلاگ کو اپٹمائز کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا۔ تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک پوسٹ آ جائے گا، جیسے یہ پوسٹ کمپلیٹ ہو گیا میرے خیال سے آپ سمجھ ہی ہوں گے، لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ ایزیلی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور 100% یہ شور آپ کو ہونا چاہیے، مطلب کہ ہم کسی کا ای میل جو ہے نا شیئر نہیں کرتے، ہم کسی کا جو انفارمیشن ہے سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ شیئر نہیں کرتے۔ آپ ایزیلی ادھر آ کے ہم سے جو ہے نا ہیلپ لے سکتے ہیں، ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور کسی کا بھی جو بھی ہے، ہندوستانی ہے، پاکستانی ہے، جس بھی ملک کا ہو، اور ہم سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں، سو وی آر ریڈی اینڈ وی ول ہیلپ دیم 100%۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا ٹیوٹوریل، ہمارا تو صرف اتنا ہی بس چلتا ہے، ہم آپ کو سکھائے اور آپ اس کو فالو کریں، کیونکہ بلاگنگ بہت اچھی کام ہے، مطلب اچھا کام ہے۔ بلاگنگ سٹارٹ کرو اور پیسے کماؤ، لیکن میکسیمم 6 منتھ بعد۔ میں بھی تقریباً 1 سال تک کام کرتا رہا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ آج کل الحمدللہ میں پیسے بھی کما رہا ہوں، اس کے ساتھ خوش بھی ہوں۔ بہت سارے لوگ میرے ساتھ کنیکٹ میں بھی ہے، بہت سارے لوگ مجھے دعائیں بھی دیتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلاگنگ میں بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ نہیں ہے کہ اس میں آپ پیسے کماؤ، پیسے کمانا تو اتنا مشکل نہیں ہے، پیسے تو ہر کوئی کما سکتا ہے، مطلب پیسے تو کبھی بھی انسان کما سکتا ہے، لیکن کسی کو گائیڈ کرنا، کسی کو علم پہنچانا، اپنی علم دوسروں تک پہنچانا، یہ آسان کام نہیں ہے، اور یہ میں کر رہا ہوں، مطلب ہم کر رہے ہیں، انٹرنیٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں یہ، اسی لیے آپ ادھر سے کوئی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کا ٹیکسٹ فارم جو مینیو میں ہے، اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کا ای میل ہمیں آ جائے گا، اور ہم اس کو دیکھ کر آپ کو 100% جتنا جلدی ہو سکے آپ کو رپلائی دیں گے، اور سیٹسفائیڈ طریقے جو آپ کو درکار ہو، جو نیڈڈ ہو، ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہو تو فری بلاگ سٹارٹ کریں، اگر آپ فری بلاگ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو ہوم پیج پر ہمارا 2 آپشنس ہیں، کریٹ اے ورڈپریس بلاگ اینڈ کریٹ اے فری بلاگ۔ تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا ٹیوٹوریل آ جائے گا، آپ ایزیلی کریٹ کرنا سٹارٹ کرو گے۔ اگر آپ کو یہ ٹیوٹوریل انگلش میں چاہیے کہ بلو ہوسٹ سے کیسے مطلب ورڈپریس لیا جائے اور اس کو انسٹال کیا جائے، تو آپ ایزیلی ہوم پیج پر جا کر کلک آن کریٹ اے بلاگ اینڈ ورڈپریس، تو اس کا جو ٹیوٹوریل ہے وہ بلو ہوسٹ میں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹیوٹوریل، اور ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہ ایک بیٹر چینل ہے، اور ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم اچھی سے اچھی ہائی کوالٹی پوسٹ اور کنٹینٹس اپنے دوستوں کو دیں۔ تو ہمیں دعا میں ضروریات کیجیے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔